جی، ہم بات کر رہے تھے کہانی لکھنے کے طریقے کے بارے میں عنوان کی مدد سے، یعنی کہ آپ کو کوئی موضوع دیا گیا ہے، آپ نے اس کی مناسبت سے کہانی لکھنی ہے۔ پھر اخلاقی سبق یا نتیجے کی مدد سے، جیسے ہم نے میٹرک تک اردو کے مضامین میں ہم مختلف کہانیاں پڑھتے تھے، جیسے غرور کا سر نیچا، ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے تھے انگور کھٹے ہیں، یا جیسے وہ ایک خاص موضوع تھا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب وہ کیا تھے، وہ موضوع تھے، اور ہم جو ہے وہ ہمیں دیے جاتے تھے اور ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے یہ کہانی لکھنی ہے۔ تو اس طرح مطلب کوئی اخلاقی سبق بھی ہو سکتا ہے اور نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ آپ کو دیا جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ ایک اچھی کہانی لکھ سکیں گے۔ اور پھر ضرب المثل یا محاورے کی مدد سے، آپ کو کوئی اگر محاورہ دیا جاتا ہے یا آپ کو کوئی ضرب المثل دیا جاتا ہے تو آپ اس کی مدد سے بھی کہانی لکھ سکتے ہیں۔ اب میں ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو، باقی انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ایک ہوتا ہے اشارے کی مدد سے کہانی لکھنا، جیسے یہ دیکھیں، یہ اب اشارہ میں آپ کو دے رہی ہوں کہ ایک خرگوش کا اپنی تیز رفتاری پر غرور کرنا، کچھوے کی سست رفتار پر ہنسنا، کچھوے کا اکتا کر چیلنج دینا، خرگوش کا قبول کرنا، خرگوش کا راستے میں سو جانا، کچھوے کا منزل پر پہنچنا، خرگوش کا ہار جانا اور نتیجہ۔ اب اس میں آپ کو پوری کہانی سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ ایک اشارہ میں نے آپ کو دے دیا کہ آپ نے اس کہانی کو مکمل کرنا ہے۔ یہ ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ جب بھی کوئی اشارے میں آپ کو کہانی لکھنے کے لیے دی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف جو مختصر جگہ مطلب دی گئی ہے، جو آگے جگہ خالی ہے، آپ نے اسی کو پر نہیں کرنا ہوتا۔ آپ نے اس اشارے کو، اس کہانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیٹیل سے، تفصیل کے ساتھ خود سے، کہانی وہی ہو لیکن آپ نے خود سے تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں ایک آپ نے نتیجہ لکھنا ہوتا ہے تاکہ جو پوری کہانی ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔